حماس حزب اللہ کے بعد اسرائیل کے لیے یمنی حوثی درد سر کیوں بن چکے ہیں؟ اسرائیل کے اندر یمنی حوثیوں کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ صرف ایک فعال اسپتال جو اس وقت غزہ کے اندر موجود تھا اس کو بھی بند کر کے اس کے ڈاکٹرز کی گرفتاری عمل میں کیوں لائی گئی؟ بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل کے اقدامات کس حد تک پراگندہ ہو چکے ہیں؟ اب آوازیں جو اٹھنا شروع ہوئی ہیں اس کے بعد اسرائیل کے لیے پریشانی کس حد تک بڑھ جائے گی؟ زندگی غزہ کے لوگوں پر کس حد تک تنگ رہے گی اور خطے میں بدلاؤ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک اسرائیلی عہدیدار نے ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثی تحریک کو متوقع سے زیادہ تکنیکی طور پہ ترقی یافتہ قرار دیا ہے، جس سے اس گروپ کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش اسرائیل ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے اور یمنی حوثی جو ہیں وہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ممکنہ خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت کا مظاہرہ بھی کر لیا جو مبینہ طور پہ ایرانی معاونت سے حاصل کی گئی ہے۔ ان صلاحیتوں نے انہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے قابل بھی بنایا، اور اب یہ اسرائیل کے لیے ایک براہ راست خطرہ بن سکتی ہیں۔ اسرائیل کے خلاف حوثیوں کی واضح دھمکیاں اور ان کے طویل فاصلے تک حملے کی صلاحیت خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک پار کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن رہی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ایران بلکہ اس کے مشرق وسطیٰ میں موجود اتحادیوں بشمول حزب اللہ، حماس اور اب حوثیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے پہ غور جو کر رہا ہے، اس میں اس کو اسلحے کی کمی کے بھی امکانات ہیں۔ حوثیوں کی تکنیکی مہارت کے اعتراف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے خلیجی اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون کی کوشش بھی کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے خلاف متحرک ہونے کی اپیل کر دی ہے، جس پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کا الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ وہ اسرائیلی پالیسیز کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل اپنی فوجی توجہ کو وسیع کرتے ہوئے یمن سے ابھرنے والے خطرات پہ توجہ مرکوز کر رہا ہے، اور یمن کے حوالے سے اسرائیل کی تشویش ایرانی حمایت یافتہ حوثی فورسز کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور ان کے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کے اوپر مرکوز ہے۔ تو حوثیوں نے اسرائیل کو براہ راست دھمکیاں دی ہیں جو ایرانی حمایت یافتہ ان کوششوں کا حصہ ہیں جو اسرائیلی مفادات کو نشانہ بناتی ہیں۔ اگر اسرائیل یمن میں کسی وسیع مہم کا آغاز کرتا ہے تو یہ اس کی علاقائی سیکیورٹی حکمت عملی میں ایک نئی توسیع ہوگی جو پہلے ہی شام، لبنان اور دیگر مقامات پہ ایرانی اثر و رسوخ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کی اپیل فلسطینی اتھارٹی کے خلاف اس کی مخالفت کو مزید مضبوط کرنے اور اسرائیل کے خلاف اپنی مزاحمت کو برقرار رکھنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ صورتحال فلسطینی معاشرے میں سیاسی اور نظریاتی تقسیم کی بھی عکاسی کرتی ہے جو امن اور علاقائی استحکام کے امکانات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر اسرائیل کی جو دفاعی فورسز ہیں یعنی IDF، اس نے جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح میں نہال بریگیڈ کے آپریشن کے اختتام اور شمالی علاقے میں بیت حانون میں ایک نئے آپریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا، اور یہ تبدیلی اسرائیل کی فوجی حکمت عملی میں ایک اہم قدم کی عکاسی کرتی ہے جس کا مقصد ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنا اور غزہ میں مخصوص اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ رفح کا آپریشن مبینہ طور پہ سرنگوں، اسلحے کی اسمگلنگ کے راستوں اور عسکریتی پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے پر مرکوز تھا۔ عسکریت پسند وہ کنہیں کہتے ہیں؟ حماس کو، حزب اللہ کو، یمنی حوثیوں کو، جبکہ ان کے اپنے لوگ انہیں اپنا محافظ سمجھتے ہیں، انہیں آزادی پسند سمجھتے ہیں، اور حماس کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی وسیع تر کوششیں کی گئی ہیں۔ بیت حانون جو تاریخی طور پہ راکٹ حملوں اور حماس کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے، شمالی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے لیے ایک اہم مقام ہے، لیکن یہ تبدیلی غزہ میں اسرائیل کی مرحلہ وار ہدف پر مبنی حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے جس کا مقصد حماس کی آپریشنل صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں جنگ کی پیچیدگیوں سے بھی نمٹنا ہے۔ لیکن وہ پیچیدگیوں سے کب نمٹتا ہے؟ وہ تو ملیہ میٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تنازع جس کے تحت انسانی بحران اور شہری شہادتیں بین الاقوامی سطح پہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، اسرائیل کے لیے کہیں نہ کہیں راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف لبنان اور جنین یہ ایک دلچسپ معاملہ بن گئے ہیں۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ مجھے لبنان، جنین اور غزہ دلچسپ لگتے ہیں، لیکن میں ان میں سے نکل کے شام گیا تھا۔
ممکنہ طور پہ مختلف علاقوں میں جاری تنازعات کی شدت اور پیچیدگی پر ایک نقطہ نظر کو یہ ظاہر کرتا ہے، یہ والا جملہ کہ جس میں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے شام گئے تھے کہ وہاں پہ جا کے زندگی گزار لیں گے، لیکن یہ بیان شاید کسی فوجی یا انٹیلیجنس اہلکار کی طرف سے ہے جو غزہ، لبنان اور جنین جیسے علاقوں میں تشدد اور عدم استحکام کی طویل تاریخ کو شام کی صورتحال سے موازنہ کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو جدید مشرق وسطیٰ میں سب سے پیچیدہ اور متنوع تنازعات میں سے ایک بن چکا ہے شام کی خانہ جنگی جو 2011 میں شروع ہوئی، اس میں متعدد فریق شامل تھے، بشار الاسد کی حکومت، مخالف گروہ، کرد گروہ، داعش اور عالمی طاقتیں جیسے روس، ایران، امریکہ اور ترکی۔ اس تنازع نے وسیع پیمانے پر انسانی تباہی، بے گھر ہونے، جغرافیائی سیاست کی پیچیدگیوں کو جنم دے دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خاص طور پہ دلچسپ بن چکا ہے، یعنی اس کی غیر متوقع اور غیر مستحکم نوعیت کی وجہ سے، اور بے قابو یہ ماحول اس پورے خطے کا ہے، اور ان علاقوں کا براہ راست جو ہے وہ اثر پڑے گا، اور ان کے لیے شام اس لیے الگ نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر کئی فریقین کے درمیان کشمکش ہے اور عالمی طاقتیں بھی مختلف مفادات کے ساتھ ملوث ہیں، جس سے وہ علاقہ دوسرے جاری بحرانوں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور غیر متوقع بن چکا ہے، اور اس تناظر میں وہ غزہ اور اس سے زیادہ خانہ جنگی کی وہاں پہ صورتحال ہوگی۔ لیکن اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈن سائر نے دمشق کی حکومت کو گینگ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ یہ ایک جائز حکومت نہیں ہے، جو بشار الاسد کے تحت شامی حکومت کے بارے میں اسرائیل کے طویل عرصے سے موجود نظریے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کا بیان اس بات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ اسرائیلی شامی حکومت خاص طور پہ اسد کے دور میں اس کے بارے میں گہری تنقید اور مخالفت رکھتا ہے، جس پر انسانی حقوق کی پامالیوں، جنگی جرائم اور خانہ جنگی کے دوران اپوزیشن کے خلاف بھی تشدد کا الزام تھا، وہ اس کو صحیح قرار دے رہا ہے اور ان کو غلط قرار دے رہا ہے۔ اور اسرائیل کا موقف اس لیے اہم ہے کیونکہ بشار الاسد ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اتحادی تھے اور اسرائیل کے اہم ترین علاقائی مخالفین تھے۔ شامی حکومت کا ان گروپس کے ساتھ تعلق اسرائیل کے لیے ایک سنگین مسئلہ بھی ہے کیونکہ یہ ایران کے خطے میں اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے اور حزب اللہ کو اسرائیل کی شمالی سرحد کے قریب حمایت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کا یہ بیان مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان آیا ہے، جہاں کچھ عرب ممالک جیسے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، انہوں نے اسد کے ساتھ دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، لیکن اسرائیل شام کی حکومت کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے کردار کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور اسرائیل کے مفادات کے خلاف سرگرم شدت پسند گروہوں کی حمایت کرنے کے طور پر بھی دیکھتا ہے۔ دوسری طرف یونیسیف کے مطابق اس سال دنیا بھر میں ہر چھٹا بچہ جو ہے وہ جنگ زدہ علاقوں میں رہ رہا ہے۔ اب آپ حکمرانوں کے بیانات سنیں، دوسری طرف بین الاقوامی تنظیموں کو دیکھیں، ان کے مطابق جو دنیا بھر میں بچوں پر جاری تشدد کے اثرات کی سنگینی کو اجاگر کر رہا ہے، یہ تعداد اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جنگ، بے گھر ہونے اور عدم استحکام کے سبب متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جنگ زدہ علاقے جہاں پہ تشدد عام ہے، بچوں کو متعدد سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ زخمی ہونا، ذہنی دباؤ، تعلیم تک رسائی میں کمی، غذائی عدم تحفظ، صحت کی ضروری خدمات کی فراہمی میں رکاوٹ۔ تو اس کی رپورٹ میں ان علاقوں میں بچوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پہ زور دیا گیا اور بین الاقوامی تعاون، انسانی امداد اور ان تنازعات کے خاتمے کی اہمیت پہ زور دیا گیا جو سب سے زیادہ کمزور آبادیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ عالمی برادری کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کو وہ مدد اور تحفظ فراہم کریں جو وہ ایسی مشکلات بھری حالتوں میں زندہ رہنے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے۔ یہ تشویشناک اعداد و شمار اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ دنیا بھر میں بچوں کی حفاظت اور بہبود کی جو ترجیح ہے اس کو عالمی سطح پر حکومتی تنظیمیں اور افراد ایک ذمہ داری کے طور پہ نہیں دیکھ رہے۔ ادھر یمن پر اسرائیلی حملوں کے تازہ ترین واقعات میں اگر یہ درست ثابت ہوں تو خطے میں جغرافیائی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ اگر اسرائیل یمن میں حوثی فورسز یا ایرانی مفادات کو ہدف بناتا ہے تو اس سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ یمن میں خصوصی طور کے اوپر جو جنگیں ہیں وہ پہلے ہی جاری ہیں اور خانہ جنگی بھی دیکھنے میں ہے، اور اسرائیل کا مداخلت کرنا اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پہلے ہی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اسرائیلی حملے ایران کی حمایت یافتہ حوثی فورسز کو نشانہ بنا کر ایران کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر سکتے ہیں۔ اس سے سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد کے مقاصد بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو پہلے ہی حوثیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر رد عمل بھی آ سکتا ہے، خاص طور پر ان ممالک کی جانب سے جو یمن کے عوام یا ایران کے حمایتی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں پہلے ہی یمن میں انسانی بحران پہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ حوثی اور ایرانی فورسز اسرائیل پہ جوابی حملے کر سکتی ہیں جس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات پہ بھی اثر پڑے گا، خاص طور پہ ان ممالک کے ساتھ جو ایران کے مخالف ہیں یا جو حوثیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں اسرائیلی کارروائیوں کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کرنے کے لیے سفارتی تدابیر کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ
شمال غزہ میں آخری اسپتال پہ حملہ کر کے اسے آگ لگانا ایک نہایت تشویشناک اور المیہ جو ہے اس کو جنم دے چکی ہے۔ یہ جو تنازع جاری ہیں اس میں ایک سنگین شدت اس بات میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اسپتال اور صحت کے مراکز شہریوں کے لیے انتہائی اہم خدمات فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جنگ زدہ علاقوں میں اسپتالوں اور شہری انفراسٹرکچر پہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سمجھے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جنیوا کنونشنز کے تحت جو جنگی حالات میں طبی سہولیات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے حملے نہ صرف انسانی بحران کو مزید بڑھا دیتے ہیں بلکہ طبی عملے کو زخمیوں اور مریضوں کا علاج کرنے سے بھی روک دیتے ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر مذمت تو اس وقت جاری ہے۔ لاکھوں افراد خوراک، پانی اور طبی سامان کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہریوں کے تحفظ اور تباہی کو روکنے کے لیے عالمی مداخلت کی ضرورت بھی ہے۔ مقامی آبادی پر اس کا اثر بے حد گہرا ہے کیونکہ اسپتال جنگ کے دوران زخمیوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتے ہیں اور وہ پناہ گاہیں بھی اسرائیل کی طرف سے ختم کرنے کے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر حالات کس طرف کو جائیں گے یہ سمجھ میں نہیں ہے، اور جہاں پہ یہ خطہ سارا تنازعات کا شکار ہے تو ادھر روس کے ہاتھوں آذربائیجان جیٹ کے مارے جانے کا واقعہ جسے ممکنہ طور پہ یوکرینی ڈرون سمجھ کے نشانہ بنایا گیا، اسے امریکی اہلکار یہ کہتا ہے کہ سنگین اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اس کے بارے میں یہ کرتا ہے کہ روسی فورسز نے شاید اس جیٹ کو یوکرینی ڈرون کے طور پہ غلط شناخت کیا جس کے نتیجے میں طیارہ مارا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ جنگی علاقوں میں فوجی آپریشنز کی پیچیدگیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں اور غلط شناخت کے نتیجے میں اس قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں۔ یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد روسی فورسز یوکرینی ڈرونز کے خلاف بہت حساس ہو چکی ہے اور شاید اس بے چین صورتحال کے نتیجے میں آذربائیجانی جیٹ کو بھی غلط سمجھا گیا۔ اس کے بعد آذربائیجان کے لیے یہ حادثہ ایک مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ روس کے ساتھ تعلقات کی پیچیدہ حالت میں ہے اور اس پر الزام عائد ہونے سے اس کی سفارتی پوزیشن مزید پیچیدہ ہو جائے گی، اور یہ واقعہ روس اور آذربائیجان کے تعلقات میں بھی تناؤ پیدا کر دے گا اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت کو بڑھا دے گا کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جنگی ماحول میں غلط شناخت کی صورت میں انسانی جانوں کے ضیاع کے امکانات کتنے زیادہ ہیں۔ یہ حادثات نہ صرف روس اور آذربائیجان کے تعلقات کے لیے چیلنج ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جدید جنگوں میں تیز رفتار دفاعی نظام اور فوجی کارروائیاں کس طرح بڑی غلطیوں کا باعث بن سکتی ہیں، اور اس قسم کے واقعات سے عالمی سطح پر جنگی قوانین اور فضائی دفاعی پروٹوکولز پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ ایک خطہ متاثر تھا، اب آدھی دنیا متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آدھی دنیا بقیہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی یا بقیہ دنیا آدھی دنیا کو تبدیل کر پائے گی، یہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔